ہم نسلن بعد نسلین امام کی نیاز تو کر رہے ہیں، لیکن امام کے مرتبے اور ان کے مقام اور ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی سیادت، ان کی امامت، ان کی اولو العزمی، ان کی بلند ہمتی، اس سے ہم ناواقف ہیں۔ اس لیے جب کوئی بہکا دیتا ہے تو لوگ بہک جاتے ہیں، لیکن اگر شخصیات کا علم ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بہکا نہیں سکتی۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ میں یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ قیامت کے دن پوری کائنات کا انسان، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، نیک ہو یا گنہگار، مومن ہو یا کافر، وہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس وقت دنیا کے اندر 250 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر یہ 250 کروڑ مسلمان کہیں پر جمع ہو جائے تو کسی انسان کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوگا۔ آپ 250 کروڑ کی بات جانے دیجئے، صرف میدان عرفات کے اندر 25-30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی حجن گم ہو جائے تو اس کو آپ تلاش نہیں کر سکتے، سوائے فاتحہ پڑھنے کے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ آپ بس فاتحہ پڑھ لیجئے اور دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ملا دے تو مل جائے، ورنہ آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گم ہو جائیں گے، آپ کو حاجی حجن نہیں مل سکتے۔ 25 لاکھ جو جہاں جمع ہو میدان عرفات میں، وہاں آپ کسی انسان کو ڈھونڈ نہیں سکتے۔ تو جہاں پر آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک صرف مسلمان نہیں بلکہ کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اور سب کو ایک ذات کی تلاش ہوگی جس کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ہمارے حضور کی تلاش ہوگی، تاکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے لیے امان تصور کریں گے۔ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو خلیل اللہ کو بھی ہمارے نبی کی حاجت ہوگی۔ لیکن اب سنیو دل کے کانوں سے سنو، اس سے آسان نسخہ آپ کو قیامت کے لیے کوئی اور بتا بھی نہیں سکتا۔ فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ پوری کائنات مصطفیٰ پیارے کو ڈھونڈ رہی ہوگی اور مصطفیٰ جان رحمت کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، سب انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کچھ لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کنہیں حضور ڈھونڈیں گے؟ آقا کریم کنہیں تلاش کریں گے؟ جنہوں نے سیدوں سے حضور کی آل سے محبت کر کے ان کے لیے کچھ بھی کیا ہوگا، آقا ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، انہیں تلاش کر رہے ہوں گے کہ جس نے دنیا میں میری آل سے محبت کا اظہار کیا ہے وہ کہاں ہے، اور آقا ڈھونڈ کر کہیں گے ادھر آ، سب مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، آج تجھے کیا چاہیے؟ مجھ محمد سے لے، کیونکہ تو نے دنیا میں میری اولاد کو کچھ دیا تھا۔ حضور سے ڈھونڈ رہے، نہ یہاں نیکی کی قید ہے نہ گناہ کی قید ہے، کوئی قید نہیں، حضور ڈھونڈ رہے، صرف اس لیے کہ اس نے حضور کی آل کے لیے کچھ کیا تھا۔ آپ غور فرمائیں، آل سے مراد قیامت تک کی آل ہے۔ تو اگر آپ نے کسی سید زادے کو پانی بھی پلایا ہوگا، حضور ڈھونڈ کر اجر دیں گے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہوں گے، جو امام جعفر صادق کی نیاز کرتے ہیں۔ نیاز کیوں ہے؟ وہ تو سیدوں کا سید ہے، وہ تو سیدوں کا باپ ہے، اہل بیت کے چھٹے امام ہیں۔ بات نیاز کی نہیں ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے، بات محبت کے اظہار کی ہے۔ اور دنیا میں اللہ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے جن کے لیے جنت مقدر کرتا ہے۔ نماز کی توفیق ان کو ملی جن کے لیے جنت، یعنی سچی نماز، وہ نہیں
الذین هم یراؤون والی نماز نہیں، وہ نماز قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی نماز. اور جن لوگوں کے مقدر میں جنتی نہیں، پھر انہیں ابو لہب بنایا جاتا ہے، انہیں ابو جہل بنایا جاتا ہے، انہیں عتبہ اور شیبہ بنایا جاتا ہے. دنیا میں پتا چلتا ہے کہ کس کے قدم کس رستے پر ہے. تو اب جنہیں حضور ڈھونڈیں گے اور ڈھونڈ کر صلہ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات اور نبی کی اہل بیت کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق اسی کو دی جس کے مقدر میں جنت لکھی. بات امام جعفر صادق کی نیاز کی نہیں ہے. اور یہ 22 پوریوں کی اللہ اکبر حیثیت کیا ہے امام جعفر صادق کے مرتبے کے سامنے؟ جب امام جعفر صادق کی نیاز کا موقع آتا ہے تو لوگوں کے قلم اٹھتے ہیں، لوگوں کی تقریریں ہوتی ہے، کونڈا کونڈا کونڈا، سارے گنڈے کونڈے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حیرت کی بات، دین کے اندر گنڈا گردی کرنے والے کنڈے کے پیچھے، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کنڈا اصل نہیں ہے، اصل اظہار محبت ہے. آپ نے کسی کو پانی دیا، پانی پلانا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے. آپ کسی کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے. آپ کسی کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھنا جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بیٹھنا کسی چیز کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ جو نیاز کا معاملہ ہے وہ بھی خاص طور پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں. اور یہ وہ بزرگ ہیں، حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت ہوئی ہے 80 ہجری میں. امام جعفر صادق کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 60 سال کے 70 سال کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جدہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لیکن جو ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہے، میرے سرکار نے ان کی پیدائش کی بشارت مسجد نبوی میں بیٹھ کر عطا فرمائی. ارشاد فرمایا کہ میری آل میں ایک میرا بیٹا ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا، جسے دنیا محمد باقر کہے گی. اے جابر تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا. اور اس کا بیٹا جو محمد جعفر ہوگا صادق، جسے دنیا کہے گی، وہ علم کی اس منزل پر پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل بیت کے علوم میں وافر حصہ عطا فرمائے گا. اور امام جعفر صادق کے علوم کی شان یہ تھی کہ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے میری عمر صرف 2 سال کی ہے. کچھ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق کا قول یہ بیان کیا کہ 80 میں ان کی ولادت ہوئی، اور ہمارے امام صاحب امام اعظم کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ 60 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی. بعض 80 کی طرف بھی گئے لیکن بعض 60 بھی بیان کرتے ہیں. اگر یہ 60 لے لیا جائے کہ امام اعظم کی پیدائش 60 ہجری میں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال عمر میں امام اعظم امام جعفر صادق سے زیادہ ہیں. لیکن علم کے حصول کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور 2 سال تک کے علم حاصل کرتے ہیں. اور فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال تک رہا، بس وہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے. اور پیر مہر شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر مہر شاہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ائمہ اہل بیت کو علم عطا فرمایا ہے، جو علم ہے، علامہ عبد الرحمن جامی بھی لکھتے ہیں کہ وہ علم سب کو نہیں دیا گیا. بعض علوم ایسے ہیں جو کتاب میں آ گئے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، لیکن بعض علوم صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان نبوت کے لوگوں کو ہی وہ علم عطا فرماتا ہے. وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو بھی اس صحیفہ فاطمہ سے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن وہ خون کے ذریعے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے. اس لیے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں
کہ ایک آپ نے کچھ سوالات تیار کیے اور فرمایا روئے زمین پر جو سید ہوگا بس وہی اس کا جواب دے سکے گا، کیونکہ اس کے علوم اللہ تعالیٰ صرف سادات کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ائمہ میں چھٹے امام ہیں، اور اللہ نے ان کو علم میں اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ وہ واقعہ جو امام صاحب کے بچپنے کا ہے، آپ بچپنے میں ذہانت دیکھیں، بچپنے میں آپ کا علم دیکھیں، اس تحقیق سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو خوب بیان کیا، پتہ نہیں کیوں امام صاحب کا نام لوگ حذف کر گئے، یا شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، لکھا تو بھی نام حذف کر گئے، کہا تو بھی نام حذف کر گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے آیا، اور جب وہ حاضری کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس بچے کو چھوٹا کیا کہوں، فرش پر عرش آ گیا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کی قسم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اہل بیت کا محب جب دنیا سے جائے گا تو وہ توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی۔ تو ایک حاتم طائی کے خاندان کا فرد ہے، مدینہ منورہ زیارت روضہ رسول کے لیے آیا ہے، عمر میں کم بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہے، حسین و جمیل ہے بچہ، بڑا خوبصورت ہے، بڑی نزاکتوں کے ساتھ وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی تاجدار کا بچہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا بچہ ہے، جیسے کسی سلطان کا بچہ ہے۔ بچوں کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کس خاندان سے متعلق ہے۔ دیکھا بادشاہ کا بچہ لگ رہا تھا تو حاتم طائی کے خاندان کے فرد نے اس بچے سے کہا، اے بچے تو بڑے عظیم گھرانے کا فرد لگتا ہے، لیکن میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں جسے دنیا حاتم طائی کہتی ہے، اور حاتم طائی کی سخاوت تو نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی، تجھے پتا ہوگا کہ حاتم طائی نے اپنے محل میں 10 دروازے بنائے تھے، ایک دروازے سے فقیر آتا تو بھی دیتا، منگتا دوسرے دروازے سے آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، چوتھے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت میں وہ 10 دروازوں سے آتا تو 10 دروازوں سے جو ہے وہ میرا دادا حاتم طائی لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، نہ نہیں کہتا۔ وہ بچہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس کا قد بہت اونچا تھا، وہ کہتا ہے کہ بس یہی بات ہے تیرے دادا کی، اب ذرا میں بھی اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نانا کون تھا۔ تیرے دادا کی یہ بخیلی اور کنجوسی کی علامت ہے، جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے، میری نگاہ میں یہ کنجوسی ہے کہ 10 دروازے بنائے اور 10 دروازوں سے مانگنا پڑتا تھا، یعنی پہلے دروازے سے اتنا نہیں ملتا تھا کہ دوسرے سے آنا پڑے، دوسرے سے اتنا نہیں ملتا تھا تو تیسرے سے آنا پڑتا تھا، لیکن میرا نانا وہ مصطفیٰ کریم ہے اور اس کی شان یہ ہے، ایک مرتبہ تو یہاں گیا تو اتنا دے دیتا تھا کہ دینے والا بنا دیتا تھا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، وہ کون تھا جس نے حاتم طائی کے خاندان کے جوان کو بچپنے میں چپ کر دیا تھا؟ وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات، ذات سیدنا امام جعفر صادق۔ یہ علم تھا بچپنے میں۔ تحقیق ہے محدثین کی کہ مالک بن دینار نام کے کوئی صحابی، کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور ان کا مزار کیرلا میں وہاں کاسرکوٹ میں۔ اگر وہ صحابی ہیں تو ہم مانتے ہیں، تابعی ہیں تو ہی مانتے ہیں، ہم تحقیق پہ الجھتے نہیں۔ تو وہ مالک بن دینار، یہ یہاں بھی نام حذف کیا جاتا ہے، خدا جانے کیوں نام اور کس وجہ سے حذف کیا گیا۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے کہ پہلے سے کسی حکمت کے تحت جو وہ نام حذف کیا گیا ہوگا۔ حضرت مالک الدینار ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ
लकड़ियां चुनता है, रोता है, लेकिन उसकी पेशानी चमक रही है। दूर से मालिकुद्दीनार ने देखा और देखने के बाद सोचा कि इस बच्चे को सलाम करना चाहिए, ये बच्चे को सलाम करना चाहिए। फिर दिल में ख्याल आया बच्चा ही तो है, क्या सलाम करें। तो चलते चलते गुजर गए। जब गुजर गए फिर दूर पहुंचे तो ख्याल आया कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम बच्चों को सलाम करते थे, मैं तो सहाबी या तो ताबई जो भी है, तो मैं क्यों ना सलाम करूं। जब मेरे आका सलाम करते थे तो मैं क्यों सलाम ना करूं। मालिकुद्दीनार वापस आए। इससे पहले इस बच्चे को कभी नहीं देखा था। वो बच्चा मदीने मुनव्वरा के जंगलों में था, लकड़ियां चुन रहा था। जब वापस पलट करके आए तो उस वक्त का अस्सलाम अलैकुम, तो उस बच्चे ने जो रो रहा था और लकड़ियां चुन रहा था, उसने सर उठा करके देखा कि वालेकुम अस्सलाम या मालिकुद्दीनार। ये बचपना है। अली का घर भी वो घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा होगा शेरे खुदा मालूम होता है। वालेकुम अस्सलाम या मालिकुद्दीनार। मालिक बिन दिनार ने कहा कि बच्चे, तेरी मेरी तो पहली बार मुलाकात है और तू जो है वो मेरा नाम भी जानता है, और सिर्फ नाम ही नहीं मेरे बाप का नाम भी जानता है। तो कहा कि हाँ जानता हूं, इसलिए कि मेरी और तेरी रूह आलम अरवा में बिल्कुल आगे पीछे थी। तुम मुझे भूल गए, वो मैंने तुम्हें याद रखा है। कहा बच्चे तू तो बड़ा दानिशमंद है। दानिशमंद क्यों ना हो जिसका खानदान बाबे मदीनतुल इल्म का खानदान। तू तो बड़ा दानिशमंद है, दानिश्वर है तू, लेकिन तुझ पे जुल्म किया है तेरे माँ बाप ने कि तुझे बचपने में लकड़ियां चुनने जंगल में भेज दिया। बच्चे ने जलाल में कहा कि ऐसा मत कहना, मेरा बाप बहुत आला है, बड़ा अजीम है, और मेरी माँ भी बड़ी अजीम है। मेरे माँ बाप ने मुझ पे जुल्म नहीं किया है, मैं खुद आया हूं उनकी मदद के लिए लकड़ियां चुनने का। फिर तू रोता क्यों है। कर रोना इस पर है कि मेरी माँ जब लकड़ियां चूल्हे में डालती है तो बड़ी लकड़ियां नहीं जलती, तो छोटी छोटी लकड़ियां डाल करके आग सुलगाती है। तो मुझे डर लगता है कि जब तुम जैसे बड़ों बड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा और आग भड़काई जाएगी, तो बड़ों को आग भड़काने के लिए कहीं हम जैसे छोटों को भी तो न डाल दिया जाए। मालिकुद्दीनार की आंख में आंसू आ गए। कहा बच्चे तू तो बहुत ज्यादा दानिशमंदी की बात करता है, ये बता मुझे तुझसे कुछ सवाल पूछने हैं। उसमें से एक सवाल ये जिसका जवाब मुझे कहीं नहीं मिला कि नफ्स और दिल में फर्क क्या है। दिल किसे कहते हैं और नफ्स किसे कहते हैं। आप कहते हैं ना एक दिल कहता है पिक्चर में जाऊं, एक दिल कहता है नहीं जाऊं। दूसरा दिल नहीं है, दिल एक ही है। एक दिल कहता है किसी से लड़ूं, दूसरा दिल कहता है न लड़ूं। तो दिल एक ही है, तो दूसरा दिल कहां से आया। तो एक दिल है, एक नफ्स है। अब ये मालूम करना है कि दिल क्या है और नफ्स क्या है। दिल कभी इंसान को बुराई का हुक्म नहीं दे सकता। बुराई का हुक्म हमेशा इंसान को नफ्स देता है। तो मालिक और जो अपने नफ्स को पहचान ले, मन अरफ़ नफ्सा फ़क़त अरफ़ रब्बा। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। नफ्स की मार्फत खुदा की मार्फत। इसी को उन्होंने पूछा कि नफ्स और दिल में, कल्ब में फर्क क्या है। मुझे बहुत ढूंढा, मैं बहुतों के पास पहुंचा, लेकिन मुझे किसी ने जवाब नहीं। इसलिए कि सब जवाब के लिए सारे जबानें तो नहीं होती। जिस कैटेगरी के सवाल होते हैं वैसे डिग्री वाला जवाब मुजीब होता है ना, जवाब देने वाला वैसा ही होता है। लेकिन हैरत की बात है जिनके बाल सफेद हो गए किताब पढ़ने पढ़ाने में, वो जवाब न दे सके। लेकिन जो जंगलों में चैलियां चुन रहा है अली का लाल, आप देखिए उसके पास मालिकुद्दीनार कहते हैं कल्ब और नफ्स में फर्क क्या है। अब जवाब सुने। सारी किताबें अब यहां पर अल्लाह अकबर झुक करके गोया की सलामी दे रही है, इल्म खिराज पेश कर रहा है। किताब की कोई दलील नहीं, बात इतनी मजबूत हुई कि मालिक इब्ने दिनार ढेर हो गए। कल्ब और नफ्स में फर्क क्या। कहा मालिक तुम्हें ख्याल आया था ना कि इस बच्चे को सलाम करना चाहिए। तुम्हें ख्याल आया था ना इस बच्चे को सलाम करना चाहिए।
پھر خیال آیا تھا کہ بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کروں، یہ کہہ کہ تم سوچ کے آگے چلے گئے تھے۔ پھر خیال آیا جب حضور بچوں کو سلام کرتے تھے تو میں غلاموں کے کیوں نہ کروں؟ کہ سن، جو تیرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، وہ تیرا دل تھا، وہ تیرے دل کی آواز تھی کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہ بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کرے، یہ تیرے نفس کی آواز تھی۔ اور پھر جب تو آگے بڑھ گیا، یہ تیرا نفس لے گیا۔ پھر جب خیال آیا کہ جب حضور سلام کرتے تھے بچوں کو، میں تو غلام ہوں، جو تم پلٹ کر کے آئے ہو وہ تمہارا دل کھینچ لایا ہے۔ یہی فرق ہے نفس میں اور قلب میں۔ وہ بچہ کون تھا؟ اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق ہے وہ جس نے بچپنے میں بڑے بڑے تابعین کو علم کے جو ہے وہ سوتے عطا فرمائے، چشمے بہائے ہیں علم کے۔ آپ بتائیں جس کا بچپنے میں یہ عالم ہو، اس کا عالم شباب میں عالم کیا ہوگا؟ یہ امام جعفر صادق علی جدہ والہ السلام ہے۔ امام جعفر صادق قرآن کی تفسیر جس طرح کرتے ہیں اور تابعین یا تبع تابعین میں اس شان کے لوگ نظر نہیں آتے۔ آپ کی بڑی شان تھی، لیکن آپ کا جو دور تھا عباسی بادشاہوں کا دور تھا، انہیں آپ عباسی خلفاء بھی کہتے ہیں۔ تو منصور جو تھا، منصور کو امام صاحب سے بڑا حسد تھا، اس لیے کہ وہ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی لوگوں کے دل نہ جیت سکا۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایمان لوگوں کے دلوں میں راسخ تھا، اور آج جہاں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے تو کسوٹی عطا فرمائی، اگر کسی کے ایمان کو جانچنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ اہل بیت سے محبت کتنی کرتا ہے۔ وہ جتنی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور جہاں اہل بیت سے عداوت ہوگی پھر وہ کوئی ہو، صحابی کا بیٹا بھی ہو وہ ترم خاں، پھر دنیا اسے قبول نہیں کرتی، قبر کا نشان بھی نہیں ہوتا پھر تو۔ اور یزید کو دنیا جوتے کی، لوگ کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھا، میں کہتا ہوں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا لوگوں نے، وہاں بھی جگہ نہ ملی، پناہ نہ ملی۔ تو منصور کے دل میں امام صاحب کی عداوت تھی۔ عداوت کی وجہ یہ تھی، بڑی وجوہات تھی، ایک تو حسن تھا، علم تھا، اور دوسری سب سے بڑی چیز اعلیٰ نسبی تھی۔ ویسے منصور بھی کوئی ادنا نہیں تھا، لیکن جو یہاں تھا وہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر جس نسب کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اعلان کر دیا پھر وہ سب سے اعلیٰ نسب ہے۔ بلکہ فرماتے قیامت میں سارے نسب و سبب ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے۔ اب وہ کون سا نسب؟ اللہ اکبر، سارے انساب میں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا نسب، وہ جو ان کے ذریعے سے۔ اسی لیے تو عمر ابن خطاب جیسا صحابی، کیا کمی ہے حضرت عمر کو؟ کمی کیا ہے؟ نبی کے سسر ہیں، جناب حفصہ ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں حضور نے جنت کی بشارت دی، فرمایا کہ عمر کی زبان پہ خدا کا کلام بولتا ہے، جس کی رائے کی موافقت میں قرآن میں 22 آیتیں نازل ہوتی ہے، وہ بھی علی کے در پہ آتے کہتے علی۔ حضور نے فرمایا کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس نسب میں اعلیٰ نسب فاطمہ کا ہے، تو علی میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے میں حضور کے نسب سے اپنا رشتہ جوڑ لوں، تو تم اپنی بیٹی جو فاطمہ الزہرا سے ام کلثوم ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو حضرت مولا کائنات نے اس درخواست پر حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کا نکاح کیا۔ لوگ کہتے ہیں کیا نسب پر بات کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں نسب پہ غرور کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نسب کی برکتیں اگر نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب کے پاس کمی کیا تھی؟